بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، ہم اپنے لیسن مرزا غالب کے عادات و خصائل کا آخری پیراگراف پڑھیں گے، اور یوں آج انشاءاللہ جو ہے ہمارے لیسن نمبر 2 کا اختتام ہو جائے گا۔ تو پیارے طلباء، اس آخری پیراگراف میں مرزا غالب کے حوالے سے الطاف حسین حالی جو بات بیان کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ مرزا غالب کے حوالے سے الطاف حسین حالی نے اس پیراگراف میں جو باتیں بیان کی ہیں ایک بار ہم آپ کو بھی سنا دیتے ہیں۔ پیراگراف وائٹ بورڈ پہ موجود ہے، اور الطاف حسین حالی مرزا غالب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ مرزا کی نیت کسی طرح عاموں سے سیر نہ ہوتی تھی۔ اہل شہر توفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا عام بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، اور عام کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک عام میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، نمبر 1 میٹھا ہو، اور نمبر 2 بہت سارا موجود ہو۔ مرزا کی یہ بات سن کر سارے حاضرین ہنس پڑتے ہیں۔ تو پیارے طلباء، اب ہم اس پیراگراف میں موجود جو مشکل لفظ ہیں ہم ان کی طرف آئیں گے، اور مشکل لفظوں کو آسان بنائیں گے۔ اس وقت تک آپ کی تشریح جامع نہیں ہو سکتی جب تک آپ مشکل لفظوں کو آسان نہیں بناؤ گے، چونکہ بنیادی طور پہ یہ پیراگراف جس کی تشریح کی جاتی ہے، اسی لیے اس تشریح کے نمبر ہوتے ہیں کہ اس پیراگراف کو آپ آسان بناؤ۔ تو فرسٹ آف آل پیراگراف میں موجود مشکل ورڈ ان کو آسان کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے تو باقاعدہ نمبر بھی ہیں۔ اینول ایگزام میں 1 نمبر ہوتا ہے اس کا۔ جو مشکل الفاظ موجود ہوتے ہیں پیراگراف میں وہ انڈر لائن ہوتے ہیں، آپ نے ان کے میننگ لکھنا ہوتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ جو ہے وہ 1 نمبر ملتا ہے۔ تو جو مشکل لفظ ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ہے سیر ہونا۔ تو سیر ہونا کا معنی ہے جی بھرنا۔ سیکنڈ اہل شہر، شہر والے۔ نمبر 3 سوغات۔ سوغات کا بیٹا معنی ہے تحفہ۔ نمبر 4 جی نہ بھرنا، سیر نہ ہونا۔ نمبر 5 ناقل۔ ناقل کہتے ہیں نقل کرنے والے کو، بیان کرنے والے کو، بیان کرنا۔ نمبر 6 صحبت۔ تو بیٹا صحبت کہتے ہیں مجلس کو، محفل کو۔ مجلس۔ نمبر 7 مولانا فضل حق خیر آبادی۔ ان کے حوالے سے سن لیجئے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی کے بہت بڑے مجاہد تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی جو کہ انگریز کے خلاف چلی تھی، تو اس میں انہوں نے فرنٹ رول جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ فضل حق خیر آبادی کے بارے میں ہے کہ آپ تحریک آزادی کے روح رواں تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ تو جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو انگریز نے آپ کو کالے پانی کے مقام پہ بھیج دیا، اور وہیں پر آپ کو جو ہے وہ شہید
کر دیا گیا، مراد وہیں پر آپ نے جو ہے وہ شہادت پائی۔ تو تحریک آزادی کے مجاہد، نمبر 8 احباب کا معنی ہے دوست۔ تو یوں بیٹا یہ مشکل ورڈ تھے، یہ مشکل لفظ تھے جن کو ہم نے آسان کر دیا، وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں مرزا غالب کے حوالے سے الطاف حسین حالی نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو پچھلے پیراگراف کے ریلیٹڈ ہے جس کی ہم نے تشریح کی ہے، یعنی مرزا غالب آم کھانے کے بڑے شوقین تھے، اور چونکہ مرزا غالب آم کو پسند کرتے تھے اس لیے مرزا غالب کے دوست مرزا غالب کو آموں کے گفٹ بھیجا کرتے تھے، آموں کے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اور مرزا غالب جو ہے وہ آم کے حوالے سے اتنے گریڈی تھے، اتنے لالچی تھے کہ آم کھاتے رہتے تھے، جتنے آ جاتے تھے مرزا آم کھا جاتے تھے۔ اور اس کے باوجود، آم کھانے کے باوجود جتنے آئے کھا گئے، پھر بھی ان کا جی نہیں بھرتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آم کھانے کی خواہش انہیں ہوتی تھی۔ تو یوں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ مرزا غالب چونکہ آم کے شوقین تھے، شہر والے جانتے تھے کہ مرزا آم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تحفتاً بھیجتے تھے۔ اگر کہیں سے تحفہ نہیں آتا تھا تو مرزا غالب اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، بلکہ بازار سے پیسوں سے منگوا کے بھی کھاتے تھے۔ یعنی کہ صرف تحفوں پہ گزارا ہوتا تھا، آم کے تحفے آتے تھے تب کھاتے تھے نہیں، جب تحفہ آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر تحفہ کہیں سے نہیں آیا تو مرزا غالب اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے بھی اپنے اس شوق کو پورا کرتے تھے۔ اور پھر مرزا غالب کو جو ہے وہ مختلف ہندوستان کے شہروں سے یہ آموں کے تحفے جو ہیں وہ آتے تھے، اور مرزا غالب کے دوست مرزا غالب کی اس خواہش کا احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی مرزا غالب جو ہے وہ آموں کے کھانے سے سیر نہیں ہوتے تھے، بار بار جو ہے وہ آم کھانے کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ اور اس پیراگراف میں یہ دوسری بات کی گئی ہے وہ یہ اس میں مزاح بھی پایا جاتا ہے کہ مرزا غالب کیسے فنی آدمی تھے، مزاح سے کام لیتے تھے۔ ایک صحبت میں، ایک محفل میں بہت بڑے شاعر تھے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، وہ موجود تھے، اور تحریک آزادی کے روح رواں جو 1857 میں مسلمانوں نے انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی، اور بدقسمتی سے وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی، تو اس تحریک آزادی کے روح رواں مولانا فضل حق خیر آبادی بھی اس صحبت میں موجود تھے، اس محفل میں موجود تھے، وہاں پہ مرزا غالب بھی موجود تھے، اور بات چل رہی تھی آموں کے حوالے سے کہ بھئی جتنے بھی شرکاء ہیں وہ سارے مینگوز کے حوالے سے اپنی اپنی رائے پیش کریں کہ مینگوز کیسے ہونے چاہیے، ان میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کون کون سی خوبی ہونی چاہیے۔ تو جتنے بھی حاضرین تھے تمام نے آموں کے حوالے سے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے مرزا غالب سے کہا کہ مرزا اب تمہاری باری ہے، تم بھی اپنی رائے دو کہ آموں میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کون کون سی کوالٹیز آم میں موجود ہونی چاہیے۔ تو مرزا غالب نے مزاحیہ انداز میں، فنی انداز میں، بڑی خوبصورت طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مرزا غالب کہنے لگے کہ میرے نزدیک آموں کے حوالے سے 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 آم بہت زیادہ میٹھا ہو، اور نمبر 2 وہ میٹھے آم جو ہیں ڈھیر سارے موجود ہوں، اور بس میں کھاتا رہوں اور کھاتا رہوں۔ تو یوں مرزا غالب کی یہ بات سن کر جتنے بھی محفل میں موجود لوگ تھے وہ سارے جو ہیں وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ تو پیارے طلبہ، یہ 2 باتیں اس پیراگراف میں موجود تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ مرزا غالب آم کھانے کے بہت شوقین تھے، دور دراز سے ان کے لیے آم آتے تھے، اگر ان کے پاس
تحفہ نہیں آتا تھا تو اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے آم لاتے تھے اور اپنے اس شوق کو پورا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، مرزا غالب کی طبیعت میں مزاح موجود تھا۔ مرزا غالب مسکراتے ہوئے چہرے سے لوگوں کو ملتے تھے، خود بھی مسکراتا ہوا چہرہ لے کے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور دوسروں کے دلوں میں بھی خوشی داخل کرتے تھے۔ تو پیارے طلبہ، اس کے بعد اب ہم آئیں گے اس پیراگراف کے حوالہ جات کی طرف، حوالہ جات کی جانب، چونکہ حوالہ جات کے بغیر آپ کو تشریح کے اچھے نمبر نہیں مل سکتے۔ تو یوں ہم نے اس پیراگراف کے حوالے سے بھی 2 حوالہ جات جو ہیں وہ تیار کیے ہیں، وہ ریڈی کیے ہیں، وہ بیٹا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو موجود ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ ہیومر کے حوالے سے ہے، پہلا حوالہ ہیومر کے حوالے سے ہے۔ ہیومر کہتا ہے کہ مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مسکرانا چونکہ صدقہ ہے، مسکرانے سے طبیعت میں جو ہے وہ خوشی داخل ہوتی ہے، بندہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور دوسرے کی طبیعت میں بھی جو ہے وہ بندہ خوشی داخل کرتا ہے، دوسرے کے دل میں بھی خوشی داخل کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کم از کم بندہ یہ تو کر سکتا ہے، اگر بندے کے پاس اور کچھ نہیں اپنے دوستوں کو دینے کے لیے، اپنے عزیزوں کو دینے کے لیے، تو کم از کم مسکراتے ہوئے چہرے سے تو ان کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اور دوسرا حوالہ اس جو پیراگراف میں آپ دیں گے وہ ایک مزاح نگار کے حوالے سے۔ ایک مزاح نگار کہتے ہیں کہ مزاح مرزا غالب کی طبیعت کا جز لانی فیق تھا، کہ مرزا غالب مزاح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، وہ سنجیدہ نہیں رہ سکتے تھے، بلکہ جو ہے وہ ہر وقت انہیں مزاح کی باتیں سوجتی رہتی تھیں، اور یوں وہ خود بھی خوش رہتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ خوش رکھتے تھے۔ تو پیارے طلبہ، الحمدللہ عز و جل آج ہمارا یہ لیسن مرزا غالب کے ذات و فضائل یہ مکمل ہوا۔ ہم نے آپ کو پیراگراف کے حوالے سے جو امتحانات میں پیراگراف آئے ہیں اور آنے کی توقع ہے جن پیراگراف کے حوالے سے، ہم نے وہ پیراگراف لیے، آپ کو ان پیراگراف کی تشریح کر کے دی، مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے۔ تو اب بیٹا ڈیوٹی آپ کی ہے، اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو تیار کیجئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے، آپ کو ایک اور اہم کویسچن لے کے، ایک اہم سوال لے کے، جو کہ آپ کے ایگزام میں آتا ہے اور اس کے آپ کو پورے کے پورے نمبر جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ تو اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔